بے حسی کا یہ عالم ہے. ہم لوگ لاہور میں زندہ دلانے لاہور کے اندر رہتے ہیں اور اتنا بڑا ظلم ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ تماشا دیکھنے والے, باڈی پڑی ہوئی ہے, کہتے ہیں اتارو اس کو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں لے کے جاؤ, اور باڈی بیچارے بیٹے کی وہ پڑی ہوئی ہے زمین پہ اور کوئی پرسان حال نہیں. جا کے میں نے اپنا جو میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. پھر انہوں نے ایمبولینس میں ڈال کے تو اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں رش اور زیادہ نہ ہو جائے, میڈیا والے کوریج کے لیے نہ آ جائیں, کوئی آگے زیادہ مزید چیزیں نہ پھیل جائیں, تو وہ پھر انہوں نے جلدی سے ایمبولینس میں ڈالا اور جا کے گجو متے کے نالے کے اوپر گاڑی کو کھڑی کر دیا. ان پہ جتنی بھی لعنت بھیج سکو یہ بھیجنی چاہیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ اتنی بڑی کیجولیٹیز ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک. ناظرین, ٹریفک کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی قانون چینج ہو رہا ہے. کبھی ہائی کورٹ سے آرڈر آ رہے ہیں, آرڈرز تو آتے ہیں لیکن ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. اگر کوئی امیر گھر کا لڑکا اگر کوئی انسیڈنٹ کر دیتا ہے, اس سے کوئی ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے, ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا, وہ بچ نکلتے ہیں. لیکن اگر غریب ہے کوئی, اس کے لیے 100 مشکلات ہیں. کہ ایک جوان بیٹا گھر سے نکلتا ہے کالج کے لیے, لیکن رستے میں اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے, اور حادثہ ہونے کے بعد جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو آپ سوچیں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی. جوان بیٹے کی موت پہ کوئی بھی گھر ہو, ہر گھر میں قیامت خیز مناظر ہوتے ہیں. ایک متاثرہ والد میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کس طرح معاملہ پیش آیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, یہ کب کا واقعہ, آپ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیے گا. یہ سر اسی 12 تاریخ کو 12 دسمبر بروز منگل کے روز یہ صبح ہوا واقعہ کوئی. تو مجھے صبح 9:14 پہ کال آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو آپ جلدی سے آئیں. میں نے کہا یار یہ آپ کا دماغ صحیح ہے, میرا بیٹا جو ہے وہ تو کالج گیا ہوا ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ یوحنا آباد کے پاس جو ہے نا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو آپ جلدی سے آئیں. کیونکہ میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی میرے بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جس کی ٹانگ کا فریکچر ہوا. اس کی ابھی میں راڈ ڈلوا کے گھر پہ آیا ہی تھا, تو چوتھا دن تھا اس وقت آپریشن کروا کے. تو وہ بھی ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ وہ بھی بیچارہ پڑا رہا, اور 40-45 منٹ کے بعد ایمبولینس آئی ہے 1122. یہ حالانکہ بہت ہائی پروفائل ایریا ہے ولیشیا کا, جو گول چکر ہے اس کے پاس یہ ہوا, شیل کے پیٹرول پمپ کے ایگزیکٹ سامنے. آپ مجھے یہ بتائیے, جب آپ پہنچے ہیں جائے وقوع پر, تو وہاں پہ کیا مناظر دیکھے آپ نے جا کے؟ میں سر جب پہنچا ہوں تو وہاں پہ ایمبولینس کھڑی تھی, اور لوگ جناب آ کے دیکھ کے آگے پیچھے جا رہے ہیں, اور باڈی بیچارے بیٹے کی وہ پڑی ہوئی ہے زمین پہ اور کوئی پرسان حال نہیں. تو جا کے میں نے اپنا جو میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیوں ہوا. اللہ سے ناظرین, آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہو جائے رستے میں, تو بجائے کہ جو جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا اس کی ہیلپ کی جائے, اس کو فوری طور پہ گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل پہنچایا جائے, لوگ کیا کرتے ہیں جی, ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. یار خدا کا خوف کیا کریں. یہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے کہ کوئی بھی آپ کی نظروں کے سامنے اگر حادثہ ہو جائے تو کوشش کیا کریں, اس کی مدد کیا کریں, نہ کہ ویڈیو بنانے کے چکروں میں پڑ جایا کریں. اگر آج کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. جی دیکھیں جی, یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جس طرح سے باڈی اس کی فٹ پاتھ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے, وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھا. میرے چاروں بیٹے حافظ قرآن ہیں. اللہ کا یہ بڑا احسان ہے, کرم ہے اس کی ذات پاک کا کہ جامعہ فریدیہ ساہیوال سے بیچارے پڑھ کے آئے ہیں. وہ بچہ میرا 13 سال سے ان کو بیچارہ لے کے آتا بھی رہا ہے, جاتا بھی رہا ہے, اور اس کو 13 سال کا ایکسپیرینس ہے بائک کا, گاڑی کا بھی بڑا دیر سے چلا رہا ہے ساہیوال میں بھی.
ہم لوگ واپس آئے، پہلے 6.5 سال پہلے چلے گئے تھے، پھر واپس آئے لاہور میں. ابائی گھر ہمارا کوڑلا پت میں ہے، پیکو روڈ پہ. تو یہ ابھی ریسنٹلی گھر جو ہے یہاں پہ ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے، کوئی تیسرا مہینہ تھا یہ والا. تو وہ بڑا خوش تھا کہ چلے اللہ پاک نے ماشاءاللہ کھلا بڑا گھر دیا ہے. تو ہم لوگ خوش تھے اپنے گھر میں بڑے. تو وہ اس کی دیکھ بھال میں پردے لگا، یہ وہ رات کو بھی ماشاءاللہ وہ پردے لگا کے سویا ہے، اتنی کہ میرا کمرہ اچھا لگے، ان کا بھی کمرہ اچھا لگے. تو جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں، جو بھی معاملات آپ نے دیکھے، اس وقت ایمبولینس والے وہ پہلے سے موجود تھے وہاں پہ؟ ایمبولینس والے کھڑے تھے، وہ رش بہت زیادہ تھا، لمبی قطاریں تھی، گجومتا سے بھی آگے تک رش ہی رش. ایمبولینس پرائیویٹ تھی یا نہیں 11 22 والوں کی تھی جی. تو کھڑی تھی وہ. پھر میں جا کے ان کو کہا کہ یار اس کو پھر یہاں سے اٹھائیں لے چلیں. تو پولیس والوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ رکھیں بیچ میں. وہ جا کے پھر جبکہ یہ کام ان کا تھا، آپ کے کہنے کے بغیر ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو کوشش کرتے کہ ہاسپٹل لے کے جاتے. جی بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ان کو. کم از کم وہ جو اپنی ایمبولینس کی جو بیچ میں اسٹریچر ہوتی ہے وہ نکال کے اس کے اوپر عزت دینی چاہیے تھی، لٹانا چاہیے تھا. اور وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اور مطلب کوئی اوپر کسی نے کوئی سب تماشا دیکھ رہے تھے. آج بے حسی کا عالم وہاں پہ دیکھا جی بڑا. وہ موٹر سائیکلوں پہ لوگ کھڑے ہو کے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایسے ہی بس یہ معاملہ تھا کہ یہ کون سا ہمارا کوئی فوت ہوا ہے، کون سا یہ بنی نو انسان ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں. تو یہ بے حسی وہاں پہ میں نے وہ دیکھی. پھر انہوں نے ایمبولینس میں ڈال کے تو اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں رش اور زیادہ نہ ہو جائے، میڈیا والے کوریج کے لیے نہ آ جائیں، کوئی آگے زیادہ مزید چیزیں نہ پھیل جائیں. تو وہ پھر انہوں نے جلدی سے ایمبولینس میں ڈالا اور جا کے گجو متے کے نالے کے اوپر گاڑی کو کھڑی کر دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کہہ رہے جی ہم لوگ ڈیڈ باڈی کو گھر نہیں چھوڑ کے آ سکتے، آپ اپنی گاڑی منگوائیں، اس کے اوپر لے کے جائیں، پرائیویٹ گاڑی، تو ہمیں اجازت نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ ناظرین 1122 ایک مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اور بیسیکلی لوگ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. اگر 1122 کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ ان کو راستہ دیتا ہے، کیوں کہ یہ لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. لیکن آج دیکھنے میں فرسٹ ٹائم میرا یہ دیکھنے میں آیا کہ جی وہ بھی کسی نہ کسی کے آرڈر کے پابند ہوتے ہیں. کہ ایک بچہ ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کو بجائے کہ ہاسپٹل پہنچاؤ، لیکن نہیں کہ جی آرڈر نہیں ہے ہمیں. اب یہ کن کا آرڈر نہیں ہے یہ میں ان سے تفصیل سے بات کروں گا. جی تو یہ سر میں تو اس پہ انتہائی افسوس، اور ان پہ جتنی بھی لعنت بھیج سکو یہ بھیجنی چاہیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ اتنی بڑی کیجولیٹیز ہوتی ہیں. ہمارے بڑے جب ایسے بتاتے ہیں کہ جو کسی کی فوتگی ہو جاتی تو 10 دن اس گھر کا کھانا نہیں پکنے دیتے تھے، چولہا نہیں چلنے دیتے تھے، وہ پکا کے ہر چیز مہمانوں کو دیتے تھے جو آتے تھے. تو بے حسی کا یہ عالم ہم لوگ لاہور میں زندہ دلانے لاہور کے اندر رہتے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ تماشا دیکھنے والے، باڈی پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں اتارو اس کو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں لے کے جاؤ. بھائی پھر وہیں سے نہ اٹھاؤ، آپ کس لیے کھڑے ہیں؟ ناظرین میرے خود کے سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے بے یارو مددگار کھڑا ہے، اور سارے سیکیورٹی ادارے بھی پاس ہیں، 1122 ایمبولینس والے بھی پاس ہیں، لیکن کسی میں اتنی انسانیت نہیں جاگی کہ قانون سے ہٹ کے، اپنے جاب سے ہٹ کے ایک انسانیت کو سوچتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ان کی ہیلپ کرتے. تو وہاں پہ پھر ان کا پولیس کا بندہ تھا، وہ کہتا ہے جی پھر اس کو گاڑی منگوا لیتے ہیں. وہ پھر انہوں نے فون کیا عیدی والوں کو، عیدی والے آئے، 1 گھنٹے تک وہیں پہ کھڑے رہے ہیں. ہمارا پورا تقریباً خاندان ادھر جمع ہو گیا تھا اتنی دیر میں، تو ایمبولینس نہیں آئی تھی اس وقت. پھر آ کے تو انہوں نے کہا جی اس کی FIR کٹوا لیں. میں نے کہا جی کٹوانی چاہیے یہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے ہمارے لیے. یہ کس بندے نے اتنا بڑا ہمارے اوپر ظلم کیا، طوفان کیا، اتنا بڑا ہمارے اوپر پہاڑ گرایا ہے کہ یہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک کسی کا جوان بیٹا جو ہے اس کو کچل دیا. تو اتنی بے دردی سے کچلا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جی. اتنی بڑی گاڑی ہے، وہ سو کے چلاتے ہیں، نشے میں چلاتے ہیں. اس کی ساری جو ہے نا وہ چیزیں نکلنی چاہیے، باہر آنی چاہیے، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے. تو وہاں سے پھر وہ بھائی کو کہا یار آپ FIR کٹوائیں.
تو وہ ایف آئی آر کٹوانے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں اب ڈیڈ آفس جانا ہے, وہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے. ڈیڈ ہاؤس چلے گئے تو وہاں پہ پھر جا کے باڈی انہوں نے جلدی سے سرد خانے میں ڈال دی. تو مجھے وہ بڑا میرا تکلیف دہ میرے لیے لمحہ تھا. پھر میں نے کہا جی یہ کتنا ٹائم لگے گا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے جی اس کو کوئی ابھی پتہ نہیں, ابھی وہ ایف آئی آر کی کاپی آئے گی. ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچنے سے لے کے کتنی دیر بعد ملی ہے؟ مجھے باڈی تو میں نے خود لی ہے جی, وہ تو دے ہی نہیں رہے تھے. مطلب اگر میں خدا نخواستہ تھوڑی سی بھی نیگلیجنسی کرتا یا کوئی ڈیلے کی ٹیکٹس کرتا تو وہ باڈی مجھے میرے اگلے دن انہوں نے دینی تھی. کیونکہ جو محسوس یہ ہو رہا تھا, ان سے پوچھا کہ ابھی وہ ایف آئی آر کی کاپی لے کے جائیں گے, پھر ان کا ڈاکٹ بنے گا, وہ ایس پی اجازت دے گا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے, پھر اس کے پیپر تیار ہوں گے, 3-4 پیپر ہیں, پھر ہم لوگ اپنی کارروائی کریں گے تو پھر آپ کو اجازت دیں گے. تو وہ شام بھی ہو سکتی ہے یا اگلا دن بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بڑا ہمارے لیے تکلیف دہ لمحہ تھا. پھر میں نے سی ایم آفس میں وہاں پہ فون کیا ان کی ہیلپ لائن پہ, تو بی نے کہا جی ہم لوگ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے, یہ ہمارا روٹین ورک ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سی ایم صاحب بظاہر تو نظر آتے ہیں ایکٹیو, مگر یہاں پہ آ کے مجھے معذرت کے ساتھ اس بی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کم از کم دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ ان کے گھر میں ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا, بیٹا جناب روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر بری طرح سے کچلا گیا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پہنچنا چاہیے, اپنے بازو پہ لانے چاہیے, اس کے دکھ درد میں آنا چاہیے ساتھ. تو وہ پھر باڈی جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے جب اندر سرد خانے میں دی ہے تو میرے لیے وہ قیامت کا سامان تھا, بہت برا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ باڈی آنے کے بعد پولیس نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, کیا ان کا رسپانس ٹھیک تھا؟ پولیس سر بے بس نظر آئی تھی. بے بس ہوتی ہے نا کہ مطلب اب ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے, اب ہمارے بھی آگے یہ جو کرنا ہے انہوں نے کرنا آگے. پھر ہم لوگ میں نے پھر اپنے وکیل سے بات کی. جب بے بس کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہوتے ہیں, پاور ہوتی ہے, لیکن وہ کس چیز سے بے بس تھے یہ تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بتائیں. وہ کہتے جی ہمیں اب اجازت نہیں, ایف آئی آر کٹ گئی ہے, یا تو اسپیشل ایس پی صاحب اجازت دیں گے تو باڈی ملے گی آپ کو, تو یا جو ہے یہ عدالت دے گی آپ کو. تو میں نے پھر وہ عدالت میں اپنے وکیل سے بات کی, اس نے کہا جی میں ابھی بات کرتا ہوں, ابھی اپلیکیشن لکھ کر آنا صاحب جاتا ہوں. ناظرین اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو پولیس اس لیے بے بس ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک بھاری رقم اٹھائی ہوتی ہے ایک, یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی پارٹی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ان کے سامنے وہ بے بس ہوتی ہے. ان دونوں میں کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ پیپسی کی گاڑی تھی جو ایک برانڈ ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ان کا کام ہے, تو وہ تو ان کے لیے تو ایک کال بھی کافی تھی. یہ ہمارے ادارے ان کو تھوڑی سی ضرورت ہے ان کو سوچنے کی کہ کوئی غریب ہے کم از کم اتنا تو کرتے کہ ایک بندہ ہے اس نے اتنا بڑا انسیڈنٹ کر دیا ہے, یہ انصاف اس لیے نہیں مانگ رہے, ان کا تو بیٹا چلا گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا, لیکن ان کا مقصد یہ ہے انصاف مانگنے کا, اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آج اگر ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے کل کو کسی اور کے بیٹے کے ساتھ نہ ہو. جی بالکل, یہ اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے اس بندے کو جو بھی اس میں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ کمپنی کو جو ہے یہ ایسے بندے جو ہے جن کو پتہ نہیں ہے, گاڑی کو چلانے کی تمیز نہیں ہے, گاڑی کو یہ نشے میں چلاتے ہیں اور نیند میں چلاتے ہیں, یہ بہت بڑی غفلت ہے. اور کیونکہ یہ کمپنی جو ہے یہ جو محسوس ہوا ہے کہ کمپنی بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ جی ناظرین اکثریت جو بڑی گاڑیوں کے ہوتے ہیں نا ڈرائیورز, وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں, وہ نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں. یہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ جتنی بڑی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں روڈ پہ ان کو چیک کیا جائے, ان کے ٹیسٹ کیے جائیں ان کے ڈرائیورز کے, اور یہ الاؤ ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بندہ نشے میں گاڑی نہ چلائے. زیادہ تر حادثات اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں, تو ان سے آٹومیٹکلی حادثہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. سر اس میں جو پیپسی کی گاڑی ہے وہ ٹوٹل دونوں سائڈوں سے کھلی ہوئی ہے, اس کو کوئی سیفٹی میئرز نہیں دیے گئے. مطلب اس کی اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو وہ ڈالے آرام سے نیچے گر سکتے ہیں, یا کوئی کٹ مارے گا تب بھی ڈالے سارے کے سارے نہیں, وہ بہت بڑا حادثے کا سبب بنتے ہیں. تو وہ بھی دیکھا ہے
کہ یہ گاڑی جو ہے یہ اس کو بھی سیفٹی میئرز اس کے نہیں کیے گئے. دیکھے جا کے میں نے, آپ بھی دیکھ لیں گے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ. جو آپ یہ بتائیں کہ اب وہ جو ڈرائیور ہے وہ پکڑا گیا یا ابھی تک نہیں؟ ڈرائیور کا پتہ چلا جی 22 تاریخ تک اس نے ضمانت لے لی ہوئی ہے, تو اب ضمانت خارج ہوگی تو پولیس ہاتھ ڈالے گی. یہ بھی بے بسی کا عالم ہے کہ وہ اس کے بعد ان کے قابو آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ سیکیورٹی اداروں سے, حکومت سے, اعلیٰ حکام سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے تو جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں جس سے وہ چیزیں ساری کلیئر ہونی چاہیے تھے وہ زیرو ہیں. معذرت کے ساتھ جو ہم لوگ سیفٹی کا نام لیتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان لاہور زندہ دلانے لاہور, میاں صاحب نے بہت اچھے کام کیے, بہت اچھے کام کیے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ سیف سٹی کے کیمرے دیکھنے کے لیے قربان لائن گئے ہیں, آئیو ساتھ تھا, تو وہاں پہ ویڈیو چلائی ہے 8:45 سے لے کر انہوں نے 9:03 پہ دکھائی ہے. اس کے بعد بڑا یہ کیا کہ 9:03 سے یکدم وہ 9:08 پہ چلے گئے ہیں. وہ بیچ کی 5 منٹ کی ویڈیو جو ہے یا 4 منٹ کی وہ بالکل غائب ہے. جہاں پہ وہ گاڑی ان کے ساتھ آئی ہے, میرے بیٹے کی پوزیشن ساری واضح ہونی چاہیے تھی, وہ 5 منٹ کی ویڈیو انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی. بڑی کمپنی نے, بڑے برانڈ نے یا بڑے لوگوں نے مل کے یہ کام کیا. جی, وہی معاملہ آ گیا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, کہ وہ طاقتور تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ میں جو ہے نا اتنی رد و بدل کروا دی کہ جو مین انسیڈنٹ والا جو واقعہ جہاں پہ ہوا ہے, جو حادثہ کے جائے وقوع ہے, وہاں کے انہوں نے ٹوٹل ویڈیو ہی ڈیلیٹ کروا دی ہے. یہ جج صاحبان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے. اب وہ کتنی دیر وہ باہر پھرے گا, آزاد پھرے گا. پہلے نمبر تو سارا معاملہ جج صاحبان کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ان کو سوچنا چاہیے کہ اس بندے کو بیل دینی ہے یا نہیں دینی. یہ ہم خدا حافظ ہے ہمارے ملک کا. لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, بیرون ملکوں میں جا رہے ہیں کہ جی یہاں پہ نہ تو ان کو انصاف ملتا ہے نہ کوئی قانون ہے, جنگل کا قانون سمجھتے ہیں لوگ. اکثریت 99% ایسے لوگ ہیں جو زیادہ مجرم دیکھتے ہیں جیلوں میں, ان میں 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قانون نے بنائے ہوتے ہیں کہ وہ انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ رویہ ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ مجرم بننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی انہوں نے رول توڑے ہیں, قانون توڑے ہیں. جب ایک بندہ سیدھے رستے سے چل رہا ہے اس کی نہیں سننی تو پھر ظاہری بات ہے وہ قانون توڑے گا, رول بھی توڑے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.